بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجاہدین اسلام کی شہادت کے بعد سپاہیان جنگ ختم ہو گئی تھی، مگر عیسائی سالار گوڈفرے نے بے دست و پا مسلمان شہریوں کے خلاف دوسری جنگ شروع کر دی تھی۔ ایک ایسی جنگ کہ تاریخ عالم میں شاید ہی اس کی کوئی دوسری مثال ملتی ہو۔ گوڈفرے نے افتخار الدولہ کی لاش کو اپنے گھوڑوں کی ٹاپوں سے رونڈ ڈالا، پھر صلیبی لشکر درندوں کی طرح شہری آبادی پر ٹوٹ پڑا۔ 70,000 مسلمان قتل کیے گئے۔ مقتولین میں کچھ یہودی بھی شامل تھے۔ نہ بوڑھوں کو امان ملی، نہ عورتیں اور بچے محفوظ رہے۔ پورا شہر ماتم کدہ بنا ہوا تھا اور مقدس سرزمین کا گوشہ گوشہ مقتل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ قتل و غارت کا یہ منظر بیان کرتے وقت قاضی ابن ارسطو کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور شدت غم سے ان کی آواز لرز رہی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی بھی اب دیدہ ہو گئے تھے۔ کم و بیش تمام درباریوں کی یہی کیفیت تھی، مگر کچھ درباری ایسے بھی تھے جن کی چہروں پر نفرت و غضب کی تیز آگ روشن تھی۔ اگر ان کا بس چلتا تو وہ گوڈفرے کا انتقام جولسن ثانی سے لیتے اور سر دربار اس کی جسم کو ٹکڑوں میں تبدیل کر کے اپنے سینوں میں بھڑکتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کرتے۔ قاضی ابن ارسطو نے بڑی مشکل سے اپنا اعصاب پر قابو پایا اور سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، سلطان محترم، میں اس واقعے کا آخری منظر بیان کر دوں تاکہ اہل ایمان عبرت حاصل کرے اور اس خونی داستان کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھے۔ صلیبی لشکر کی وحشت و صفاق کا یہ عالم تھا کہ یروشلم کی تمام عبادت گاہوں اور گلی کوچوں میں مسلمانوں کی لاشوں کے انبار لگ گئے تھے۔ مسجد اقصی جہاں سے میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج شروع کیا تھا، اس کے صحن میں اہل ایمان کا اتنا خون جمع تھا کہ اس خون میں عیسائی شاہ سواروں کے گھوڑوں کی لگامیں ڈوب گئی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جھوٹے اور نام نہاد مزار کے سوا بیت المقدس میں ایسا کوئی گوشہ موجود نہیں تھا جو مسلمانوں کے خون سے تر نہ ہو۔ اس قتل و غارت کے بعد مسجد عمر کو جی بھر کے لوٹا گیا۔ اس کا سارا قیمتی آرائشی سامان چھ بڑی بڑی گاڑیوں میں بھر کر لے جایا گیا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسطو نے جولسن ثانی کی طرف اشارہ کیا، یہ شخص جو آج آپ کے سامنے زنجیریں پہنے کھڑا ہے اور اسلام کی شان میں قصیدہ پڑھ کر اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، اسی آشام گوڈفرے کا پرجوش ہمنوا اور معتقد خاص ہے۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسطو اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے ظلم کی لرزہ خیز تاریخ سن کر جولسن ثانی کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک دراز قامت جلاد اپنے ہاتھ میں لوہے کی ایک تپتی ہوئی سلاخ لے کر داخل ہوا۔ کئی سپاہیوں نے مضبوطی سے جولسن ثانی کے دونوں بازو پکڑے اور پھر جلاد نے اس کی آنکھوں میں سرخ سلاخ پھیر دی۔ چند لمحوں تک جولسن ثانی کی دردناک چیخوں سے پورا دربار گونجتا رہا، پھر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اس کے بعد اسے حلب کے قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں وہ دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر اپنی بد نصیبی کا ماتم کرتا رہتا تھا۔ اس وقت حاضرین دربار میں 10 سالہ یوسف صلاح الدین بھی شامل تھا، جس نے اپنے استاد قاضی ابن ارسطو کی زبانی صلیبی جنگوں اور عیسائیوں کے مظالم کی تاریخ پوری توجہ کے ساتھ سنی۔ یوسف صلاح الدین بڑی پابندی کے ساتھ قاضی ابن ارسطو کی درس میں شریک ہوتا، نتیجن اس کا شوق مطالعہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ باپ نجم الدین ایوب اور چچا اسدالدین شیر کو اسے بار بار ٹوکتے، تم اول و آخر ایک مجاہد خاندان کے فرزند ہو، پھر یہ کیسی عجیب بات ہے کہ تمہیں شمشیر و سنا اور شاہ سواری سے کوئی رغبت نہیں، آخر تمہیں ان کتابوں میں کیا نظر آتا ہے؟ یوسف صلاح الدین بڑے ادب کے ساتھ جواب دیتا، کتابیں میری دوست ہیں، میدان جنگ سے مجھے وحشت ہوتی ہے اور کتب خانے کی ایک گوشہ میں سکون ملتا ہے۔ بیٹے کا جواب سن کر باپ کو شدید مایوسی ہوئی اور نجم الدین ایوب نے انتہائی تلخ لہجے میں یوسف صلاح الدین ایوبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم فطرانہ ایک بزدل بچے ہو۔ نہیں بابا محترم، یوسف صلاح الدین کا لہجہ انتہائی مودبانہ تھا، مگر اس سے استقامت اور خود اعتمادی جھلک رہی تھی۔ مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا، مگر میں انسانی خون بہتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ یوسف صلاح الدین کی یہ امن پسندانہ روش دیکھ کر نجم الدین اور اسدالدین شیرکو کی توجہ اس کی طرف سے کم ہو گئی۔ پھر وہ دونوں یوسف کے بڑے بھائی توران شاہ کو فوجی تربیت دینے لگے۔ نجم الدین ایوب اور اسدالدین شیرکو کا خیال تھا کہ یوسف کی شکل میں ان کا ایک بازو کمزور ہو گیا ہے۔ وقت اپنی مقررہ رفتار سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ یوسف صلاح الدین 16 سال کا ہو گیا۔ اس کے خد و خال دلکش تھے،
مگر جسم میں سپاہیانہ جھلک نظر نہیں آتی تھی۔ مذہبی تعلیم کے ساتھ یوسف صلاح الدین کو شعر و شاعری سے بھی بہت زیادہ دلچسپی تھی، اس لیے اس کا طرز گفتگو نرم و شیریں اور بڑی حد تک شاعرانہ تھا۔ وہ مناظروں کی مجلسوں میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوتا اور علماء کی منطقی بحث سن کر لطف حاصل کرتا۔ پھر ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے یوسف صلاح الدین کی تمام عادتوں کو یکسر بدل دیا۔ ایک دن یوسف اپنے استاد گرامی قاضی ابن ارسون کی خدمت میں حاضر تھے کہ سلطان نور الدین سنگی قاضی صاحب سے ملنے ان کی درسگاہ تشریف لائے۔ یوسف صلاح الدین کی ظاہری شخصیت نے سلطان موصوف کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ شام کے حکمران کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال ابھرتا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی جوان ہے۔ پھر جب سلطان کو یہ معلوم ہوا کہ دلکش شخصیت کا مالک یہ نوجوان اس کے صوبہ سالار نجم الدین ایوب کا بیٹا ہے تو اس کا تاثر گہرا ہو گیا۔ پھر جب سلطان نور الدین سنگی قاضی ابن ارسون سے امور مملکت پر طویل گفتگو کر کے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے یوسف صلاح الدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم پابندی کے ساتھ ہمارے دربار میں حاضری دیا کرو۔ نجم الدین ایوب کے گھر میں یہ خبر بڑی مسرت کے ساتھ سنی گئی کہ اس کے چھوٹے بیٹے یوسف صلاح الدین کو سلطان نور الدین سنگی نے اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ قدرت یہ موقع کسی کسی خوش نصیب کو دیتی ہے کہ خود حاکم وقت اسے طلب کرے، ورنہ لوگ تو اسی حسرت میں مر جاتے ہیں کہ وہ حکمران کے دروازے تک ہی پہنچ جائیں۔ نجم الدین ایوب نے 16 سالہ یوسف کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، قسمت نے تمہیں ایک سنہرا موقع فراہم کر دیا، اب تم پر یہ منحصر ہے کہ تم اس سے کس قدر فائدہ اٹھاتے ہو۔ یوسف نے حیرت سے باپ کی طرف دیکھا۔ فائدہ اٹھانے سے آپ کی کیا مراد ہے بابا محترم؟ یہی کہ حکمران کے مزاج کو پہچانو اور ہر وقت اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہو تاکہ ایک دن بڑے منصب پر پہنچو اور بڑی جاگیردار بن جاؤ۔ بابا محترم، مجھے یہ درباری کی رسمیں اور مصابت کے یہ انداز پسند نہیں۔ یوسف صلاح الدین نے انتہائی باوقار لہجے میں جواب دیا، میں علماء کی مجلسوں اور کتب خانوں کے پرسکون ماحول کا دلدادہ ہوں۔ بیٹے کا جواب سن کر نجم الدین ایوب حیرت زدہ رہ گیا۔ تو پھر کیا تم سلطان کے دربار میں حاضری نہیں دو گے؟ میں دربار میں حاضری دوں گا، مگر اس لالچ میں نہیں کہ مجھے عہدہ و منصب اور جاگیریں حاصل ہو۔ یوسف صلاح الدین کے لہجے سے عالمانہ شان جھلک رہی تھی کہ آخر وہ قاضی ابن ارسون جیسے عالم کا ممتاز ترین شاگرد تھا۔ میں صرف اس لیے دربار میں جاؤں گا کہ سلطان عماد الدین زنگی مرحوم کے ہمارے گھرانے پر بڑے احسانات ہیں۔ یہ کہہ کر یوسف صلاح الدین چلا گیا۔ بیٹے کے اس جواب نے نجم الدین ایوب کو مزید حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ زبیدہ نے شور کو خیالات میں گم پا کر پوچھا۔ تم نے اپنے بیٹے کا جواب سنا؟ نجم الدین ایوب کے لہجے سے تلخی جھلک رہی تھی۔ میں تو بہت خوش ہوئی، اس لیے کہ مجھے اپنے بیٹے سے اسی جواب کی امید تھی۔ زبیدہ کے لہجے سے انتہائی مسرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ آپ نے یوسف کی شدت احساس دیکھی اور اس کے جذبہ غیرت کا اندازہ کیا۔ اگرچہ وہ اس وقت بہت کم سن تھا، لیکن اسے ابھی تک سلطان مرحوم کے احسانات یاد ہے۔ میں اس بات سے کب انکار کر رہا ہوں؟ نجم الدین ایوب کے لہجہ نہایت خوش تھا۔ ایک باپ کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اونچے سے اونچے مقام حاصل کرے، لیکن یوسف کے جواب نے مجھے مایوس کیا ہے۔ آخر اس نے ایسی کون سی بات کہتی ہے جسے سن کر آپ اپنے دل میں گرانی محسوس کر رہے ہیں؟ زبیدہ کے لہجے سے صاف جھلک رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے یوسف صلاح الدین کی طرفداری کر رہی ہے۔ میں اپنے اس بیٹے میں نوجوان جیسا جوش نہیں دیکھا۔ نجم الدین ایوب کا لہجہ بدستور تلخ تھا۔ اس کے اندر ترقی کرنے، آگے بڑھنے کی تڑپ نظر نہیں آتی۔ وہ 16 سال کی عمر میں بوڑھوں جیسا نظر آتا ہے۔ ہر وقت گویا اور دنیا سے بیزار کتابوں نے نہیں کا نہیں رکھا۔ یہ کہہ کر نجم الدین ایوب چلا گیا اور زبیدہ اپنے بیٹے کی سربلندی کے لیے دعائیں کرنے لگی۔ جب پہلے دن یوسف صلاح الدین سلطان نور الدین زنگی کے دربار میں داخل ہوا تو اسے سلطان کے حکم پر عمرہ کے سب سے اگلی قطار میں بٹھایا گیا۔ سلطان کے تمام عمرہ تجربہ کار بھی تھے اور کسی حد تک سن رسیدہ بھی۔ ان میں سے کوئی امیر بھی 40 سال سے کم کا نہیں تھا، اس لیے ان تمام سرداروں نے ایک 16 سالہ نوجوان کو اپنی صف میں بیٹھا دیکھ کر شدید حیرت کا اظہار کیا۔ ان امیروں میں ایک شخص ابن مرکوم بھی تھا جو فطرتاً حسد اور کینہ پرور تھا۔ اس نے یوسف صلاح الدین کو انتہائی ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا اور دل ہی دل میں سلطان نور الدین زنگی کی پیچ و تاب کہنے لگا۔ مگر یوسف صلاح الدین درباری عمرہ کے جذبات اور قیاس آرائیوں سے بے نیاز خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھا رہا۔
پھر یوں ہوا کہ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ سلطان نور الدین زنگی یوسف صلاح الدین کے قریب ہوتا چلا گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر دوسرے امراء تو خاموش رہے، مگر امیر ابن مرکوم سے برداشت نہ ہو سکا، اور ایک دن وہ تنہائی میں سلطان سے عرض کرنے لگا، آخر آپ اس نو عمر لڑکے میں ایسی کون سی صلاحیت پاتے ہیں کہ جس کے باعث دوسرے امراء کو نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ سلطان نور الدین زنگی نے بڑی حیرت سے امیر ابن مرکوم کی طرف دیکھا۔ ہم نے کس امیر کی حق کی تلافی کی ہے؟ سلطان کی آواز معمول سے زیادہ تیز تھی۔ سلطان سے زیادہ رعایا کے حقوق ادا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ امیر ابن مرکوم نے انتہائی خوشمندانہ لہجے میں کہا، ہم نے اپنے کسی امراء کو اس کے منصب سے ہٹایا۔ آپ کی بار سلطان نور الدین زنگی کی آواز میں تیزی کے ساتھ تلخی بھی شامل تھی۔ امیر ابن مرکوم حسد و کینہ پرور ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شاطر و عیار انسان بھی تھا۔ اس نے فوراً ہی سلطان کے بگڑے ہوئے تیوروں کا اندازہ کر لیا، اس لیے لہجہ بدل کے بولا، سلطان محترم سے زیادہ اپنے امراء پر بارش کرم کرنے والا اور کون ہوگا؟ پھر وہ کون لوگ ہیں جو ہماری بے توجہی کی شکایت کر رہے ہیں؟ سلطان نور الدین زنگی کے لہجے سے ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ وہ لوگ سامنے کیوں نہیں آتے؟ کیا انہوں نے تمہیں اپنا سفیر بنا کر بھیجا ہے؟ سلطان کی آواز مزید تلخ ہو گئی تھی۔ امیر ابن مرکوم گھبرا گیا، مگر اس کے عیار ذہن نے فوراً ہی نئی کروٹ لی اور بگڑی ہوئی بات کو سنوارنے کی کوشش کی۔ وہ سلطان کے رعب و جلال سے ڈرتے ہیں، اس لیے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں پاتے۔ یہ غلام تو دل و جان سے سلطان ذیشان کے ہر فیصلے کو قبول کرتا ہے۔ بظاہر بات ختم ہو گئی تھی، مگر ابن مرکوم کے دل میں یوسف صلاح الدین کی طرف سے گرا پڑ گئی تھی۔ وہ اس خاموش طبع نوجوان کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہا تھا۔ پھر ایک دن سلطان نور الدین زنگی نے تنہائی میں یوسف صلاح الدین سے پوچھا، کیا تم چوگان کھیلنا چاہتے ہو؟ سلطان محترم، مجھے شاہ سواری کا فن آتا ہے، مگر اس کھیل سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ یوسف نے ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا، میں چوگان کا دلدادہ ہوں۔ سلطان نور الدین زنگی نے پرجوش لہجے میں کہا، یہ مردانہ کھیل بھی ہے اور مجاہدین کے لیے ایک قسم کی عبادت بھی، اس لیے تم بھی چوگان کھیلا کرو۔ سلطان نور الدین زنگی کو عشق کی حد تک چوگان کے کھیل سے دلچسپی تھی۔ ان کی اسی دلچسپی کو دیکھ کر ایک دن کسی بزرگ نے انہیں بڑے دربار میں ٹوکتے ہوئے کہا، کسی مسلمان حاکم کو یہ عیب نہیں دیتا کہ وہ ایک فضول کام میں اپنی قیمتی وقت برباد کرے۔ سلطان نور الدین زنگی نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ بزرگ کے اس سوال کو سنا اور پھر نہایت نرم و شیریں لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اللہ شاہد ہے کہ میں اس کھیل کو دل لگی کے واسطے نہیں کھیلتا۔ چوگان میرے لیے ایک ورزش ہے، کیونکہ ایک مجاہد ہمیشہ جنگ میں مصروف نہیں رہتا۔ جب میں یہ کھیل کھیلتا ہوں تو میرا گھوڑا کسی دشمن پر اچانک حملے کے لیے تیار رہتا ہے۔